بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے پاس جمع ہو کر آئے ہیں۔ مشرکین میں سے جو شاعر لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں اور اشعار کی صورت میں انہیں جواب دینے والا کوئی نہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے، برائی سے لبریز ان اشعار کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے برے اشعار سے دینے کی ذمہ داری قبول کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیں۔ ان کا جواب سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے بھی یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس کام کے لیے علی مناسب نہیں، تب پھر کون موزوں ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جن لوگوں نے تلوار سے میری مدد کی ہے، کیا وہ اپنی زبان سے میری مدد نہیں کر سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں آپ کے دشمنوں کے جواب میں جو اشعار کہوں گا وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہوگا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم ان لوگوں کی ہجو برائی کیسے کرو گے جن کے خاندان سے میں خود ہوں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے نسب کو ان میں سے اس طرح نکالوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعریف کے انداز میں دیکھا اور مشرکوں کو جواب دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ پھر اہل زبان لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی شاعری سے مشرکوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ اشعار میں ان کی برائیوں کا اپنی شاعری کے ذریعے ڈٹ کر جواب دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں اس طرح تعریف کرنے لگے کہ مشرک ناک و چنے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خوش نصیب شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ انہیں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ملا۔ والدہ کا نام فریحہ تھا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت حسان کے خاندان میں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ ان کے باپ، دادا اور پردادا سب شاعر تھے۔ خود انہوں نے شاعری میں وہ نمایاں کمال حاصل کیے کہ اپنے دور کے بہترین شاعر مانے گئے۔ آپ ہجرت نبوی سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت آپ 52 سال کے لگ بھگ تھے۔ اپنی زندگی کا جتنا حصہ اسلام سے پہلے گزارا، قریب اتنا ہی حصہ اسلام کی حالت میں بسر کیا، گویا ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی۔ آپ ہجرت نبوی کے موقع پر ایمان لائے۔ اس وقت تک ان کی شاعری کی دھوم ہو چکی تھی۔ بچہ بچہ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اسلام سے پہلے شاعری ہی ان کا شوق تھا۔ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیوں میں وہ اپنے قبیلہ کی تعریف میں اشعار کہتے تھے اور اس کو انتقامی کارروائیوں پر ابھارتے تھے۔ لڑائیوں سے فرصت ملتی تو بادشاہوں کے درباروں میں چلے جاتے، ان کی شان میں قصیدے کہہ کر انعام حاصل کرتے۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشرکین کے اشعار کا جواب دینے کی ذمہ داری سونپی۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر بچھایا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ کفار کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ یہ اشعار کفار کے سینوں پر سانپ کی طرح لوٹتے تھے۔ ایک بار کسی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کی صورت میں برائی کی۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حسان میری طرف سے جواب دیں۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، الہی احسان کی مدد فرما،
ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسان مشرکین کے خلاف اشعار پڑھیں، جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کی تعریف بیان فرمائی، انہیں دعائیں دی اور مشرکین کی یاوہ گوئی کا جواب دینے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب تمام غزوات میں اور تمام اہم موقعوں پر اہل حق کی حمایت میں اشعار پڑھے، مشرکین کے خلاف ایسا کلام پڑھا کہ ان کے سینے چھلنی ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی مشرک کی اشعار میں برائی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کی تو میں نے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیا، اور اس بات کی جزا اللہ کے ہاں ہے، اور ہم میں اللہ کا امین جبرائیل ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں تیری جزا جنت ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں انہوں نے بہت پرجوش اشعار پڑھے۔ اسی طرح کعب بن اشرف یہودی کے قتل پر اپنے اشعار میں بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ سن 9 ہجری میں بنو تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا، مشرکین کا مسلمانوں سے زبانی مقابلہ ہوا۔ اس موقع پر مشرکین کی طرف سے ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اپنی قوم کی تعریف میں بہت سے اشعار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور زبرقان کو جواب دو۔ انہوں نے 8 قراصی ردیف اور قافیے میں اسی وقت ایسے شعر کہے کہ زبرقان کے ساتھی تک بول اٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کی طرف اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ تحفے تحائف ضرور بھیجے۔ ان تحائف میں 2 قبطی بہنیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح فرمایا، جبکہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اس طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بن گئے۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جبکہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی مدت تک زندہ رہے۔ ان دنوں یہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنے اشعار سناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح ایک دن شاعر پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کر اشعار نہ پڑھیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھتا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 54 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ کافروں کے مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار کہے سیرت و تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ کے اشعار کے ذریعے انہیں منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے ہوئے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے ہرگز نہیں دیکھا، اور نہ آپ سے زیادہ خوبرو کسی عورت نے کوئی بچہ جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ جیسا پسند فرماتے تھے ویسے ہی پیدا ہوئے، یعنی معلوم ہوتا ہے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے ایک نبی ہیں جو مایوسی اور انبیاء کے گزرنے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب دنیا میں نبیوں کی پوجا ہونے لگی تھی، وہ ہمارے لیے روشن چراغ بن کر آ گئے، اور ہادی وہ اس طرح چمکتے ہوئے نمودار ہوئے
جیسا کہ تیز کی ہوئی تلوار چمکتی ہے۔ انہوں نے ہمیں آتش جہنم سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے یہ اشعار کہے: بے شک وہ قوم نامراد ہوئی جن کے پاس سے ان کا نبی چلا گیا، اور ان لوگوں نے عزت پائی جن کے پاس وہ تشریف لے گئے، اور وہ صبح و شام سفر طے کر کے پہنچے۔ جس قوم سے ان کا پیغمبر چلا گیا اس کی عقل بھی جاتی رہی، اور جن لوگوں میں تشریف لا کر پیغمبر نے قیام فرمایا انہیں اپنے نور سے روشن کر دیا۔ اہل مدینہ کے رب نے انہیں گمراہی کے بعد ہدایت نصیب فرمائی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ جو حق کی پیروی کرتا ہے اور ہدایت پاتا ہے۔ ان چند اشعار سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے سینکڑوں اشعار ان کے دیوان میں جگہ موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن منی کے بازار میں تھا، حج کے ایام تھے۔ فرماتے ہیں کہ جمعرات سے فراغ ہو گئی، مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا تجھے اللہ کا واسطہ تو میری دعوت قبول کر لے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت قبول کر لیا۔ وہ شخص بھی ایسا بے تکلف کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی۔ پھر باتیں کرتے رہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینہ سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، ہم یہ آپ کو دے دیں گے، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے سے ہی تیار تھا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ فرماتے ہیں میں قافلہ کے ساتھ سوار ہوا۔ ہمیں راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے میں 16 دن لگے اور اس دوران میں نے 16 قرآن مجید پڑھ لیے۔ آج یہ حال ہے کہ حج کرنے آتے ہیں، 10 دن مدینہ منورہ گزار کر آتے ہیں، ایک بھی قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف جب حج کے لیے آتے جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے، اور آج حج کر کے آتے ہیں، خود مسلمان بن کر صحیح طرح سے نہیں آتے، واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل دیتے ہیں۔ الغرض حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت سفر میں 16 دن میں 16 قرآن مجید پڑھے۔ فرماتے ہیں جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے اور اس نے ایک تہمد باندھا ہے اور ایک چادر لپٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کی جو احادیث ہیں ان کو لکھوا رہے تھے۔ میں نے ایک تنکا اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میرا قلم ہے، اور ہاتھ سامنے کر لیا اور سوچا کہ یہ میری کاپی ہے، اور میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو زبان سے لگایا کہ جیسے میں اس کو سیاہی لگا رہا ہوں، اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلبہ کاغذوں پر لکھ رہے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ان سے املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اسی دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے اس محفل میں 127 احادیث لکھوائیں۔ جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخاست ہو گئی، طلبہ چلے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ السلام نے مجھے دیکھا، اپنی طرف بلایا اور مجھ سے کہا کہ تو اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ تو ہتھیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ میں احادیث لکھ رہا تھا۔ کہ دکھاؤ۔ میں نے جو دکھایا تو ہتھیلی پر کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا یہاں تو کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ، میں تو آپ جو املا لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے سے بیٹھا ہوا اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح سے لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا، حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو دل میں لکھ رہا تھا تو مجھے چند روایتیں اس میں سے سناؤ تو میں تجھے جانوں۔ فرمانے لگے میں نے ان کو 1 سے لے کر 127 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنا دی۔ یہ علم 127 حدیثیں جس ترتیب سے لکھوائی تھی تمام اسی ترتیب پر ان کو سنا دی۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا اے نوجوان تو میرا مہمان بن جا۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، میں تو پہلے سے ہی تیار تھا۔ میں نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ بھی عالمہ تھیں، احادیث کی حافظہ تھیں، قرآن مجید کی حافظہ تھیں، پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے، وہ پردے میں کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی، اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں اور وہ بڑا علم کا شوق رکھتے ہیں۔ وہ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف باتیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے بنا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا، ماشاءاللہ یہ اکیلے مہمان بالکل صاف ہو کر برتن واپس آئے کہ ہمیں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا تھا اور پانی کا برتن بھر کر رکھا تھا، جیسا مصلی بچھا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ہوا ملا، اور پانی بھی جوں کا توں تھا۔ لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں نے جب آپ کے ہاں کا کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بھرتا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، کیوں نہ میں اسے جزو بدن بناؤں۔ اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنے بدن کا جزو بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب ہو گئی، تو میں احادیث میں غور کرتا رہا کہ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا، یا ابا عمیر مفعل النغیر۔ یہ چند الفاظ تھے جن کے اندر میں غور کرتا رہا، اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے۔ اتنی سی عبارت یا ابا کہ کنیت کیسی ہونی چاہیے،
بچوں سے انداز مخاطب کیسے ہونا چاہیے، کسی کے دل کی ملاطفت کے لیے کیسی بات کرنا چاہیے؟ میں باوضو تھا، اس لیے میں نے فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔